نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز و دوستوں، ہم سب کو پتہ ہے کہ بابرکت مہینہ چل رہا ہے، رحمتوں والا مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان المبارک میں رحمتیں و برکتیں اترتی ہیں۔ ہماری زندگی میں کچھ ایسے اعمال ہیں جن کے متعلق ہمیں تذکرہ کرنا ہے تاکہ ہم ان اعمال سے بچیں جس سے اللہ کی رحمت سے انسان محروم ہو جاتا ہے، جو اللہ کی رحمت کے بیچ میں رکاوٹ کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ان اعمالوں کو ہم کو اپنی زندگی سے ختم کر دینا ہے جس سے اللہ کی رحمت رک جاتی ہے۔ بہت سارے امور ہیں جن سے اللہ کی رحمت نہیں اترتی، جس سے وہ بندہ جو ان امور میں گرفتار ہو، جو ان امور کے اندر مبتلا ہو، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں اترتے۔ اس لیے میرے عزیزوں، 12 مہینوں کے واسطے، یہ زندگی بھر کے واسطے ہم اپنے گھروں سے تصویروں کو نکال لیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی نفع نہیں۔ کم سے کم نہیں کر سکتے ہم کہ ہم جو ہے ہماری چاہتوں سے باز نہیں آ سکتے، تو کم سے کم آخری درجے کے اندر اس ماہ مبارک میں، اس رمضان المبارک کے مہینے میں، مبارک گھڑیوں کے لیے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اللہ کی رحمت کو اتارنے کے لیے اور اللہ کی رحمت کے قطرے ہمارے دلوں پر برسنے کے لیے اپنے گھر سے ہم 1 مہینے کے واسطے ان تصویروں کو اتار دیں تاکہ جو ہے ہم اللہ کی رحمت سے اور اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قافلے کے ساتھ جانور کے گلے میں گھنٹی ہو جو بج رہی ہو، اتنی وہ اثر انداز نہیں ہوتی ہیں، پرکشش نہیں ہوتی ہیں، لیکن میوزک کی طرح ہوتی ہیں، تو اس قافلے سے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ تو رحمت کا راستہ ان میوزک نے روکے رکھا ہے۔ اس لیے اگر ہمارے موبائلوں کے اندر میوزک لگی ہوئی ہو، کال آیا تو میوزک بج رہی ہو، تو ہم اس میوزک سے بچنے کی کوشش کریں، جس سے اللہ کی رحمت کے فرشتے رک جاتے ہیں۔ ایک اور چیز ہے، اسی طرح جس گھر میں خاتون ننگے سر گھومتی ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہ فرشتے بڑے باحیا ہوتے ہیں، بے حیا نہیں ہوتے۔ جہاں بے حیائی کا ماحول نظر آتا ہے وہاں سے فوراً چلے جاتے ہیں۔ اس لیے جو ہے گھر کے اندر بھی ہم ترغیب دیں کہ دوپٹہ جو ہے سر پر ہو، ننگے سر نہ پھریں۔ ہاں، ایک اچانک اگر دوپٹہ کسی وقت میں سر سے گر جائے، غلط فہمی کے اندر، غفلت کے اندر، تو کچھ وہ اور بات ہے، وہ 1-2 مرتبہ ہو گیا، اس سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اپنے آپ کو ہم ننگے سر گھر میں نہ رکھیں۔ خاتون کو ترغیب دے، گھر کی مستورات کو ترغیب دے۔ یہ بڑا اہم مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروائیں۔ اللہ والوں کا فرمان ہے کہ جو رمضان المبارک اعمالوں کے ساتھ، پابندی کے ساتھ گزارے گا، سارے 11 مہینے اس پر اس کا اثر ہوگا، 11 مہینے اس کی صحیح گزریں گے، 11 مہینے اس کے اعمالوں کے ساتھ گزریں گے۔ اس لیے اللہ کو راضی کریں، اس وقت کو ہم غنیمت جانیں، اس وقت کی گھڑیوں کو ہم اللہ کے یہاں اپنے آپ کو قبول کروانے میں استعمال کریں، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر کرے، اور جو ہے اللہ کے لیے ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، مناجات کریں، غیبت سے بچے، جھوٹ سے بچے، ایسے محفلوں سے بچیں جہاں غیبت ہوتی ہوں، فضول باتیں، لعینی باتیں ہوتی ہوں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، جس سے ذریعے نیکیاں ضائع ہوتی ہوں۔ روزہ رکھا ہے، ٹائم پاس کے لیے چند لوگوں میں بیٹھ گیا، غیبتیں ہو رہی ہوں،
جھوٹ بولا جا رہا ہو، ناحق ستایا جا رہا ہو، اس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اپنے روزے کو بچائیں اور روزے کی حفاظت کریں، اپنی نظروں کو حرام چیزوں سے دیکھنے سے بچائیں، پابندی سے کانوں کی حفاظت ہو، نظروں کی حفاظت ہو، زبان کی حفاظت ہو، اپنا ٹائم ٹیبل بنے جس طرح میں نے پچھلی بار ہی بتایا، اور جو ہے اپنی وقت گزاری کا پورا ٹائم ٹیبل بنا کر اس طرح گزاریں۔ قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار، استغفار، درود شریف، ہو سکے تو صلاۃ التسبیح پڑھنے کا معمول بنائیں اس رمضان مبارک کے مہینے کے اندر۔ اللہ کو منانا بڑا آسان ہے، یہ مہینے کے اندر رحمتیں برس رہی ہیں، برکتیں آ رہی ہیں، بس ہمیں اللہ سے رجوع کرنا ہے، اللہ کے سامنے توبہ کرنا ہے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانا ہے۔ اس لیے عزیزوں نیت کرو، اپنے جو ہیں اعمالوں کو مضبوط بناؤ، اس کے اثرات پورے 11 ماہ ہوں گے، اس کی ہم خاص طور پر فکر کریں۔ اور عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آج جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کے اعتبار سے ہمیں اللہ سے خوب رجوع ہونا چاہیے، خوب رجوع ہونا چاہیے، بھلائی کی دعوت دیں، بھلائی کا ماحول قائم کریں، نیکیوں کا ماحول قائم کریں، گناہ والے ماحول سے بچنے کی اور بچانے کی دعوت دیں۔ اس سے بڑا فائدہ ہوگا، ایمان کا، عمل کا ماحول پیدا ہوگا، اللہ کی رحمتیں لپکیں گی، اللہ کی رحمتیں آئے گی۔ اس لیے فکر کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔